السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہوں کوہ نور کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک ایسے پوڈ کاسٹ کے ساتھ جس کے اندر ہم آپ کو ایک قانونی شخصیت سے متعارف کراتے ہیں، جس سے جو ینگ لائر ہیں وہ بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں، جو کنٹمپریری ہیں، جو سینئر ہیں وہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج بھی ایسی ہی ایک شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ تقریباً 38 سالہ جو ہے وہ وکالت کا تجربہ ہے، بہت سارے پریشر برداشت کرنے کے باوجود جو ہے وہ بے شمار ایسی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی ہیں جس کے اندر ہمارا آئین جو ہے وہ نکھر کے سامنے آیا ہے۔ اس کے اندر جو رول آف سیپریشن آف پاور ہے، جو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہے، اس کو مزید جو ہے وہ ایک نئی جدت ملی ہے، ایک نئی ڈائریکشن یا ایک نئی انٹرپریٹیشن ملی ہے، جس کا ہماری جمہوریت کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اثر جو ہے وہ ملتا ہے۔ مشرف کا کیس فائل کر چکے ہیں، مشرف کے اگینسٹ جو اب ہم حالیہ دیکھتے ہیں، جس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ نے ایک فائنل ورڈکٹ دی، جس کے بعد جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگے گا ان لوگوں پر جو پی سی او یا کوئی جو ہے وہ ایسا اقدام اٹھائیں گے جو غیر آئینی ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے ہمارے ڈاکٹر اے کیو خان جو ہے ان کی پٹیشن فائل کر چکے ہیں، جب ان کو جو ہے وہ قید و بند میں رکھا گیا۔ ایک پراعتماد جو ہے وکیل کے طور پر جو ہے وہ بے شمار کام کر چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو بے شمار الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل پنڈی سے منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پنڈی کے اندر جو ہے غالباً صدر رہ چکے ہیں۔ پھر ہائی کورٹ بار پنڈی بینچ جو ہے اس کے اندر بھی جو صدارت کے جو ہے وہ فرائض انجام دے چکے ہیں، مشہور شخصیت ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کیا ایجنڈا ہے، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ان کا جذبہ جو ہے وہ تھمنے کو نہیں آتا، کیا سرو کرنا چاہتے ہیں، اور جو تنقید ہے وہ بھی لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں بھی سوال پوچھیں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں توفیق آصف صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ابھی صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، مجھے تھوڑا لمبا انٹروڈکشن کروانا پڑا، ماشاءاللہ اچیومنٹ بہت ہیں، اور میں آؤں گا آپ کی ایریا آف اسپیشلٹی کی طرف بھی، پٹیشن بھی آپ فائل کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ایک ناظرین کے ذہن میں یا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے الیکشن لڑے ہیں، تو یہ الیکشن بھی ضروری تھا یا کوئی ذہن میں کوئی آپ کا کہہ لیں کہ ایسی ایک خواہش ہے جو سرو کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب پھر الیکشن لڑا جائے؟ ہاں بٹ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ یہ الیکشن اب کی بار جو الیکشن کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یہ الیکشن آپ جانتے ہیں کہ جن حالات میں ہے کہ جس میں 26th امینڈمنٹ نے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو ایڈورسلی افیکٹ کیا ہوا ہے۔ جی جی۔ اور اس وقت ہمارا ایگزیکٹو نے پوری طرح سے کنٹرول سنبھال لیا ہوا ہے جوڈیشری پر۔ یہ بنیادی ہمارا جو بھی فیچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس سے ایک ڈیویشن ہے، ٹھیک، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن کا بنیادی جو فیچر ہے اس کو آرٹیکل 2A کے تحت تحفظ دیا گیا ہے کہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ اس کے اگینسٹ انہوں نے جو ایک ڈسپیوٹڈ 2/3 میجارٹی کے ذریعے اس کو امینڈ کیا کانسٹیٹیوشن کو، 26th امینڈمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ابھی ہم نے کورٹس میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، میں خود بھی پٹیشنر ہوں اس پٹیشنز کے اندر چیلنج کیا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری پٹیشنز ہیں۔ اس میں ہم نے اسی چیز کو چیلنج کیا کہ اس سے ہمارا جو نظام ہے وہ عدل کا، وہ ایڈورسلی افیکٹ اس طرح ہوا ہے کہ ججز جو ہیں ان کا کنٹرول ابھی چلا گیا ہے پولیٹیشنز کے پاس، اور یہ جان بوجھ کے اور بدنیتی سے ہم کیا کہتے ہیں کہنے لگے ہیں۔ اب وقت نے ثابت کر دیا ہے 1 سال کے دوران جو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ اس قدر واضح ہو چکی ہیں کہ جس کو 1 سال پہلے اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ نہیں کیا کر سکا تھا، اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے لگا ہے کہ بھئی یہ تو بائی میجورٹی انہوں نے پلان کر کے ایک خاص طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بھئی یہ میجورٹی ہم نے ایگزیکٹو کی رکھنی ہے، اور ججز اگر بائی میجورٹی ججز کی سارے کے سارے جج بھی ایک طرف ہو جائیں تو ہمارے پاس پولیٹیشنز جو ہے نا، یہ سیاستدان آپس میں مل جائیں گے تو پھر ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس ججز کی بنانے سے لے کے ججز کے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کا ٹائم متعین کرنا، اس کو، یہ ساری چیزیں ایک لمبی بات ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ابھی امینڈمنٹ کو پوری کو ڈسکس کریں گے تو وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہو جائے گا۔ ان تناظر میں جب ہمارے یہ الیکشن کی باری ہے، ہمارا الیکشن جو ہے بائی روٹیشن ہوتا ہے، جس میں اب روٹیشن جو ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کی تھی، تو میرے دوستوں نے
مجھے یہ کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اوکے. اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ گروپوں کے اندر بھی لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے. میں نے کسی کو کوئی نہیں کہا. ٹھیک. آپ کو گروپ نے خود آفر کیا؟ گروپ نے مجھے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. اوکے. کہ آپ ہماری ضرورت ہیں, آپ اس وقت آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک. تو میں نے اس کو ایک ورکر کے طور پہ سمجھا کہ اس وقت اگر گروپ مجھ پہ اعتماد کر رہا ہے اور گروپ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے تو میں نے یہ کیا. لیکن ابھی میں عرض کروں کہ یہ معاملہ میں نے جب اپنا شروع کیا تو یہ گروپوں کا معاملہ نہیں رہ گیا. یہ تو اب سوچوں کا معاملہ ہے. اب یہ پوزیشن گروپوں سے آگے نکل کے میں نے پورے پاکستان کے 2 یا 3 دفعہ سارے وزٹ کیے ہیں. لوگ وکیلوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ملا ہوں. لوگ جو ہے اب نیریٹو کی بنیاد پر فیصلے کرنے والے ہیں. اور میں صرف کیونکہ سپریم کورٹ کے وکیلوں کی صرف بات کر رہا ہوں اس وقت الیکشن میرا انٹریکشن انہی کے ساتھ ہے, تو ان کا جو واضح نیریٹو ہے وہ یہ کہ وہ اس کو بالکل ڈس لائک کر رہے ہیں. اور میرے اپوننٹ جو ہے نا ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پارٹی بالکل ٹھیک, اور جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے, سرکاری کینڈیڈیٹ ہے, اور اس کی الیکشن کمپین بھی وہ جو ہے وہ سرکار کر رہی ہے, گورنمنٹ چلا رہی ہے, گورنمنٹ کے پیچھے جو قوت ہے وہ چلا رہی ہیں. اور پوزیشن یہ ہے کہ لا منسٹر صاحب جن کا کام لا منسٹری ہے, ان کے پاس اتنا فارغ وقت ہے وہ سارے کام چھوڑ کے تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ یہ کمپین شروع کر دی ہے. میرے اپوننٹ کی کمپین, اس کے بعد ٹیلی فون کرتے ہیں لوگوں کو آفر کرتے ہیں, لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں, اور جو پہلے سے ہمارے لا آفیسرز ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ اگر آپ کا ادھر ووٹ نہیں ڈالنا, انہیں پابند کیا جا رہا ہے. اور انہیں صرف ووٹ ڈالنے کی پابند نہیں کیا جا رہا, ان کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں اس الیکشن میں کہ آپ نے جناب یہ کام کرنا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, اب چائے پلانی ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, اور یہ سارے اس طرح پابند کیا جا رہا ہے کہ ووٹ گیا. انہیں الیکشن کمپین میں جوتا جا رہا ہے, اور خود لا منسٹر صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں. وہ اس وقت اسلام آباد میں بھی انہوں نے اسلام آباد کلب میں بھی جوائن کیا, انہوں نے وہاں لاہور میں بھی, انہوں نے راول پنڈی میں بھی علیحدہ ایک میٹنگ کی ہے خود اپنے میرے اپوننٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ. یہ کسی لا منسٹر کو کسی مورل نارمز میں بھی نہیں آتا, کسی لا اپنا لیگل فریم ورک میں نہیں آتا, کسی بار کی پریسیڈنٹس میں بھی نہیں آتا کہ بار کو ڈائریکٹلی ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے لا منسٹری کا. اور لا منسٹری کا جب ڈپارٹمنٹ بنتا ہے تو پھر وہ اس لیے بنتا ہے, ساری ان کی کوششیں اس لیے کہ کل یہ ہمارا نیریٹو لے کے چلے. اس کی میں اور واضح کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی موجودہ پریزیڈنٹ ان کا نامینی ہے جو انہوں نے کسی طرح سے جتا لیا, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے جتنی پرفارمنس ہے وہ ساری کی ساری جو اوپر سے ڈائریکشن آتی تھی وہ سٹیٹمنٹ اس کی ہو جاتی تھی, اور اس کو شاید خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کیا سٹیٹمنٹ دینے والا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور جی تھوڑا سا سوال بھی لے لیجیے گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا تنقیدی سوال ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے دوسری سائڈ سے کہ جناب اگر دوسری سائڈ مسلم لیگ کی ہے تو آپ بھی ایک پولیٹیکل سائڈ پہ الائن ہیں, آپ بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سمجھے جا رہے ہیں. یہ تنقید ٹھیک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم آپ صرف وکلا کی سیاست کر رہے ہیں؟ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں ایک طرف تو گورنمنٹ کی پالیٹکس سامنے نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ جس کی بھی ہے وہ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, انہوں نے اپنا واضح طور پہ گورنمنٹ سٹانس کو اپنانا ہے, اور یہی صورتحال ہے موجودہ پریزیڈنٹ کی. اس نے ہر وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق بیان دیا ہے. آج تک آن ریکارڈ اس نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کے نیریٹو کے خلاف نہیں دیا, بلکہ اس کی حمایت میں دیا ہے. اس نے ملٹری کوڈ تک کے جو فیصلہ ہے اس کے حق میں بیان دیے ہیں, اس نے 26ویں ترمیم کے حق میں بیان دیا, اس نے آئینی بینچ کے پرفارمنس کو بڑا اپریشیٹ کیا جس پہ پوری اپنا نیشن اور انٹرنیشنلی جو ہے اس کو جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اب آرمی ملٹری کورٹ کے فیصلے کو اس لیے تنقید میں نے کہتا ہوں کہ میں ضرور کرٹیسائز کروں گا کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ اس کا ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس وقت سویلین ہیں لیکن ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, تو میں یہ کہوں کہ وہ مجھ پہ اس وقت دبا کو لگ جائے گا کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایلیگیشن نہیں. میں حق اور سچ بات ضرور کروں گا. کل کسی اور کا بھی یہ ٹرائل ہو سکتا ہے, کسی اور سویلین کا بھی ٹرائل. جو لا اور قانون ہے وہ ہمیشہ بنتا ہے, پریسیڈنٹ جو ہے ہمیشہ فالو ہوتے ہیں.
کسی بھی سٹیزن کی رائٹس کے خلاف بات ہے، اس کی انڈیپینڈنٹ جسٹ نارمل کورٹ سے ہماری وہ ٹرائل کر سکتی ہیں. ملٹری کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ایک باقاعدہ فکسڈ قسم کا ٹرائل ہوتا ہے، اس میں کوئی اپنا 10A کی آرٹیکل کی کوئی اپنا پوزیشن نظر نہیں آتی، ایک وائلیشن آف اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. تو میں تنقید کرنے سے جو ہے نا وہ باز نہیں رہوں گا. بالکل. آپ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کہی نا پولیٹیکل ایفیلیشن والی میری، دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے 4 صوبے ہیں. ہمارے چاروں صوبوں میں اندر مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے اپنا الیکشن لڑنے والے بھی لوگ موجود ہیں. ہمارے مختلف سوچوں والے لوکل پارٹیوں نیشنل پارٹیوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں. وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھی بات ہے، ہونی چاہیے پولیٹیکل ایفیلیشن. وکیلوں کا شعور جو ہے نا وہ اپنا اس کے ڈیمانڈ بھی کرتا ہے اور تقاضا بھی ہے ان کا کہ وہ جو رائٹ سمجھتے ہیں وہ کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں بار ایسوسیشن اس کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہونی چاہیے. اور میں اللہ کا انشاءاللہ میرا عزم ہے کہ اللہ نے اگر کیا یہ ذمہ داری مجھ پر پڑی تو میں بار ایسوسیشن کو نان پولیٹیکل رکھوں گا. بار ایسوسیشن کی کوئی پولیٹیکل، بھلے میری کسی پولیٹیکل پارٹی سے ذاتی طور پہ بھی کوئی ایفیلیشن ہو، لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کا بریف ہولڈ نہیں کریں گے، کسی گورنمنٹ کا بریف ہولڈ نہیں کریں گے، کسی اپنا ججز کا بھی بریف ہولڈ نہیں کریں گے. اور ججز کے ساتھ بھی ہمارا جو اپنا ریلیشن شپ ہے وہ میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پر ہوگا. وہ ہمیں تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رسپیکٹ کریں، ہم ان کی رسپیکٹ کریں. ہمیں ججز سے بھی بہت ساری، اب تو 26ویں ترمیم آ گئی نا، اس سے پہلے بھی ہمیں بہت ساری شکایتیں تھی کہ ہمیں سنا نہیں جاتا، ہمارے کیسز جو ہے فکس نہیں ہوتے، اور ہمیں جو ہے بغیر سنے ہمارا امپیونڈ آرڈر ہے، اسی کو پڑھ کے تو اسی کو جس کو چیلنج کرنے جائے اسی کو پڑھ کے تو جناب فیصلہ کر دیا جاتا. اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے سوالوں کا پہلے جواب دیں. اور بھائی آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے نا وہ تو بہر پہ ہماری بات تو سن لیں، آپ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. یہ ججز کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروفیشن یا ہمارے سپریم کورٹ لیول کے جو سینئر وکلاء ہیں وہ جو پریزنٹ لاسٹ کورٹ ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں اگر ریلیف نہیں ملتا پھر اس میں ریویو کی بات آتی ہے. تو ریویو کو تو ویسے ہی انہوں نے اپنا ڈیسائیڈ کر لیا کہ ریویو تو ہم نے خارج کرنا ہے. صرف ایک ہی ریویو یہاں اپنا ابھی پچھلے دنوں اس آئینی بینچ نے کیا ہے کہ جس میں ایک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ تھا جس کے بارے میں میرا اپوننٹ یہ میری ایک ڈبیٹ تھی، اس میں کہتا ہے کہ جی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ جب اس کا پارٹ ہی نہیں تھی پروسیڈنگ کا پلیڈ ہی نہیں ہوئی تو اس نے اس کے حق میں سیٹوں کا فیصلہ کیسی، اور اس کی وجہ سے یہ جناب 26ویں ترمیم آئی ہے. مجھے تو افسوس ہے اس سوچ کا کہ جو سوچ ہمارے اپوننٹ جو ہے نا یہاں دینے جا رہے ہیں. کہ میں آپ سے عرض کروں ہمارا ماٹو اور ہمارا بالکل نظریہ واضح ہے کہ ہم بار کے پلیٹ فارم سے نہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا بریف ہولڈ کریں گے اور نہ گورنمنٹ کا بریف ہولڈ کریں گے. ہماری عزت اس میں، لیکن ہمارا مانیفیسٹو یہ ہے بڑا سمپل ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کے لیے وہ کام کریں گے، سپریمیسی اس 26th امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کے لیے اپنی اسٹرگل کریں گے. جو مجوزہ ان کی 27th امینڈمنٹ جو واضح نہیں آئی لیکن ہمارے پورا یقین ہے کہ وہ اس سے ورسٹ ہوگی، اس کو بھی رکاوٹ ڈالیں گے. اور بار کیا کام کرے گی؟ بار 2 کام کرے گی، ایک کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کرے گی، دوسرا فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، اور جو ہے ویلفیئر آف لائرز کے لیے کام کرے گی. یہ ہمارا ہوگا. اچھا، ویلفیئر آف لائر جو ہے وہ آپ کا زیادہ جو ابھی جو آ رہا ہے، کیونکہ حامد خان صاحب بھی اس پٹیشن کے اندر کل آرگیو کر رہے تھے، وہ آپ کے سربراہ بھی ہیں. یہ بتائیے کہ جو لائر کی ویلفیئر ہے اس کا کیا کنسیپٹ ہے آپ کے ذہن کے اندر؟ اگر آپ کو انشاءاللہ عزت سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کیا آپ کا ایجنڈے کے اندر شامل ہے؟ کیونکہ ابھی ایک تنقید ہی آ رہی ہے، بلکہ دونوں گروپوں کا یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے ووٹ پولیٹیکل پارٹی کی افیلیشن سے حاصل کر رہے ہیں. لائر ایک عام جو لائر ہے جس کے آج بھی مسائل وہی ہیں، وہ بیچارہ اسی طرح دیکھتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پلاٹس کی سیاست کر رہے ہیں، آپ فلانی سے، لیکن وہ بھی ضروریات ایک لائر کی ہیں. اس کا میڈیکل کا مسئلہ ہے، اس کا انشورنس کا مسئلہ ہے، اسے اسلام آباد یہاں سے جانا پڑتا ہے، آن لائن اگر اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اندر رکاوٹیں ہیں، فکسیشن کا مسئلہ ہے، اس کے تو پرابلم کئی سالوں سے وہاں پہ ہی ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں آپ کو بتاؤں ہمارے اپوننٹ کے پاس نیریٹو تو ہے کوئی نہیں. ٹھیک، اب جابز کی آفر ہے، بینیفٹس کی آفر ہے کہ جناب اپنا میرے اپوننٹ جا کے لوگوں کے ساتھ خفیہ طور پہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں سی وی دے دیں، ہم آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں. مطلب مختلف طرح کے اپنا طریقوں سے یہ لوگوں کی ہمدردیاں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا جو کانشیس ہے نا وہ بڑا مختلف ہے. لوگ اس دفعہ ان چالوں میں نہیں آنے والے. ویلفیئر کا ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ کا.
ٹھیک ہے نا. میں اس کے متعلق بتاؤں کہ وہ 2200 ممبرز ہیں صرف اس میں جو ہمارے ہاؤسنگ کے پروجیکٹ کے ہیں. اب ہمارے 4600 ممبرز ہو چکے ہیں. 2400 جو ممبرز ہیں ان کے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے, اور ان کے پلاٹوں کی سیاست یہ ہے کہ یہ 11 مہینے جو ہے نا اپنا کوئی کام نہیں کرتے. جب الیکشن کا شیڈول اعلان ہو جائے, جب ابھی بھی اعلان ہوا تو اس کے بعد انہوں نے جناب ایک کہا جی ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ڈی ایچ اے کے ساتھ. وہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, کسی کو آج تک یہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ملا کہ وہ ایگریمنٹ کیا ہے یا نہیں کیا. یہ کیا ہے تو کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, شنید ہے کہ ایگریمنٹ کیا ہے. بھئی ایگریمنٹ کے آپ لائیں تو صحیح نا, ڈاکومنٹ خفیہ کیا چیز ہے جس کی پردہ داری ہے. لیکن وہ چیلنج ہو جاتا ہے, یہ بھی تو پرابلم. میں آپ سے عرض کروں کوئی چیلنج نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ میں نے بڑا آن ریکارڈ یہ بات کی ہوئی ہے کہ میں اس بات کا اپنا کو اپوز کرتا ہوں کہ آرمی جو ہے وہ اپنا ہاؤسنگ کے کام کرے, لیکن ہاؤسنگ کے کام کرنے کا میں پرنسپلی جو ہے نا سمجھتا ہوں اس کا کام نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایک فیکٹ کے طور پہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس وقت ہاؤسنگ میں ایک بڑا برانڈ وہ بنا چکے تو سر فائدہ تو وکلا کا اس کا فائدہ وکلا کا, کیونکہ میرے ممبرز کا فائدہ ہے اس لیے میں اس کو اپوز نہیں کر رہا. تو پھر یہ کریڈٹ آپ دوسرے گروپ کو دیں گے؟ نہیں, میں اس لیے کریڈٹ دینے والی بات نہیں ہے کہ اس میں جو ایگریمنٹ جو انہوں نے زبانی کلامی ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے اس ہاؤسنگ کے پروجیکٹ میں جتنے کمرشلز تھے ہمارے, اور بہت بڑی طرح سیکٹرز کے, مین سیکٹرز کے اور مین روڈ کے اور سب سیکٹرز کے سارے انہوں نے کمرشل جو ہے نا وہ ان کو دے دیے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. ہماری اپنی پرائیویٹ لینڈ تھی جس پر ہمارا اپارٹمنٹ کا منصوبہ تھا, جو ہم نے آئندہ آنے والے جو وکلا ہیں 2400 ہمارے وکلا ہیں جو ان کے پاس پلاٹ نہیں ہیں, ان کے اپارٹمنٹ بنانے کا ہمارا منصوبہ تھا وہ ختم کر دیا ہے. اور انشاءاللہ میں الیکٹ ہوا تو میں ان کو ریسٹور بھی کر کے کاسٹ ٹو کاسٹ انشاءاللہ دوں گا میں. بالکل ٹھیک, یہ میرا منصوبہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے تنقید نہیں کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سارے کے سارے کمرشل دے دیے, ہماری پرائیویٹ لینڈ جو ہے نا وہ بھی آپ اٹھا کے جو ہماری باقی ایکوائرڈ ہے وہ بھی اٹھا کے آپ نے ان کو دے دی, تو میں اس کو اپوز کروں گا. آپ نے امیونٹی ساری دے دی, اگر وہ ایسی بات درست ہے اور یہ بات لگتا ہے کہ انہوں نے سارا کچھ دے دیا ہوا ہے تو اس چیز کو ہم امینڈ کرائیں گے. میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم اوورآل آپ سمجھتے ہیں بالکل غلط ہے یا اس کے اندر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا یہ بنی ہے بدنیتی کے ساتھ, اور یہ ڈیزائنڈ ہے اور پلانڈ ہے. ترمیم کانسٹیٹیوشن میں لا نہیں ہے, یہ قانون سازی نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے. اور کانسٹیٹیوشن میں آپ کو بڑی اپنا بنیادی بات بتاتا ہوں. ہمارا جو قانون بنتا ہے نا, ایکٹ بنتا ہے جو کوئی جس کو کہتے ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن کے متحد بنتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے نا اس میں کوئی امینڈمنٹ جو ہے وہ 2/3 کے بغیر نہیں آتی. اور اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے گراؤنڈ نارم جیسے کہتے ہیں, جو بیسک سٹرکچر ہے, اس کے اگینسٹ تو کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹ نہیں آ سکتی. انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ یہ جو اپنا امینڈمنٹ ہے یہ جو بیسک فیچر ہے جو گراؤنڈ نام ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے بنائی ہے. سیپریشن آف پاور کے پرنسپل کو وائلیٹ کر, بالکل سیپریشن جو ہے نا ایگزیکٹو کی جو ہے نا اس سے پہلے سپریم کورٹ خود فیصلے کئی دے چکی ہے کہ ایگزیکٹو علیحدہ ہوگی اور جوڈیشی علیحدہ ہوگی, تاکہ جوڈیشی اگر انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کرے گی. میں آپ کہتا ہوں اس کے ایفیکٹس اتنے برے ہیں کہ آپ کے اس وقت ملک میں کوئی فارن انویسٹمنٹ ہی نہیں آ سکتی, کسی کو تحفظ ہی نہیں مل سکتا. یہ تو اکنامک آسپیکٹ ہے اس کا. ہمارے پروفیشن پہ یہ اس کا ایڈورسلی افیکٹ آ رہا ہے کہ جو ابھی لوگ ہیں وہ ان ججز کے بعد جانا پسند کرتے ہیں کہ جن ججز نے ان کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے, جنہوں نے جج بنانے ہیں, جنہوں نے ان کی پرفارمنس چیک کرنی ہے, وہ ان کے پاس جائیں گے. ججز ان کے کنٹرول میں آ گئے, ججز کی مراد بڑھ گئی ہیں, ججز کی تنخواہیں جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ان کے میرٹ اٹیکشن پیدا کر دی گئی ہے, اور ان ججز کو ایگزیکٹو آفیسر بنا کے رکھ دیا گیا جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں. سارے ان کو مراد نہیں ملنی چاہیے, ان کی ضروریات نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک اچھی سیلری ملنا ایک جج کا بھی تو رائٹ ہے, ایک بالکل رائٹ ہے, ملنی چاہیے, اور اسے اتنا اپنا ملنی چاہیے کہ وہ اس خوف میں مبتلا نہ ہو کہ بھئی یہ میں انصاف جو ہے کرنے جا رہا ہوں, اگر وہ مجھ سے انصاف جو ہے نا وہ اگر نہ ہو سکے تو میں چلا جاؤں. اب اس میں اتنا باندھ دیا گیا اس کو, ججز کو جو ہے اتنی ان کی ضرورت سے زیادہ جو ہے نا کر, یہ تنخواہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے ان کے انصاف کو ڈیلیور کرنے کا. ابھی ججز کے اندر 3 طرح کے ججز ہیں جوڈیشری کے اندر. ایک وہ ہیں جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں آئے ہیں,
ٹھیک ہے نا, وہ تو مکمل طور پہ آپ سمجھیں کہ ان کے بینیفیشری ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں. دوسرے اس سے پہلے کے ججز ہیں, ان کے پہلے ججز کو دو طرح کے وہ لوگ ہیں. ایک وہ ججز ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم جو ہیں ججز وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں, جو 26ویں ترمیم ہوگی اس کے مطابق اپنے رائٹس جو ہے نا اگر سرنڈر ہو گئے تو سرنڈر ہو گئے, ان کے ساتھ کمپرومائز کر گئے. اور تیسرے طرح کے وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں اصل جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. وہ جو ان کو ریزسٹ کرتے ہیں ان کی بات کو, نہیں 26th امینڈمنٹ کو اس انداز میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو اپنا. اور ان کی میں آپ کو عرض کروں 26th امینڈمنٹ کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کو جو ہے ان کو رکاوٹ بنتی ہے. ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہے اس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ابھی اگر وہ جو ججز ہیں اس طرح کے ان ججز کو یہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج ہے, اس کی 34 سال بعد کی انہوں نے جناب ڈگری کا ایک ایشو کھڑا کر کے اس کو روک دیا. اور کبھی کسی اپنا تو سپریم کورٹ سے آپ کو سٹے بھی ملا ہے. سپریم کورٹ سے اس لیے سٹے ملا ہے کہ سپریم کورٹ نے اسد علی کیس میں یہ ہولڈ کیا ہوا ہے کہ کوئی سیم ہائی کورٹ کا جج جو ہے دوسرے اسی ہائی کورٹ کے جج کو اپنا کام کرنے سے نہیں روکے گا. تو وہ یہ ججز کیسے روک لیا انہوں نے؟ تو یہ وہی ججز آپ کو ریلیف دے رہے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس کو آپ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو جب یہ پرابلم آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جہاں پہ ریلیف ہمیں مل جاتا ہے یا ہماری فیور کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ترمیم ٹھیک ہے اور کورٹ صحیح کام کر رہے ہیں. جہاں پہ کوئی لاس ہوتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں وہاں پہ ہم تنقید شروع کر دیتے ہیں. اپنا کوئی ہم نے ایسا ریلیف ذاتی طور پہ تو حاصل کرنا نہیں ہے. ٹھیک نہیں میں اوورال بات کر رہا ہوں. ایک ریلیف تو ملا جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ ان کو روک دیا کام سے, شاید سپریم کورٹ بھی کراچی سے بھی اسٹے ان کا خارج ہو گیا. میں آپ سے ایک عرض کروں کہ وہ جو ہے نا میں خود اس میں موجود تھا. وہ جو آرڈر ہوا ہے نا وہ آرڈر سپریم کورٹ کی اتنی واضح ججمنٹ ہے ملک اسد علی کیس میں جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے ایک جج کو دوسرا ہائی کورٹ اسی ہائی کورٹ کا جج نہیں روک سکتا. تو انہوں نے جناب اس کو وائلیٹ کیا اور اس پہ باقاعدہ نوٹس ہوا اور اس کو کوئی رپلائی نہیں کر سکا. اس کو اتنا اس کو ڈیفینڈیبل کیس ہی نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صرف یہ بات ہوئی ہے کہ کام سے نہیں روکنے کا, اصل معاملہ تو پھر واپس کر دیا گیا. اسی اتنا چھوٹا سا ریلیف تو اس لیے ہے کہ اپنے آپ کی تھوڑا سا دکھانے کے لیے کہ ہاں, لیکن اس میں بھی دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا اتنی سی اس پر ہم کہہ دیں کہ 26ویں ترمیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک, میں تھوڑا سا آگے میں چلوں گا, ہم اس کے خلاف مخالفت کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. اپوائنٹمنٹ آف ججز, ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ایک غریب کا بچہ بھی آ کے جج, پہلے یہ ٹرینڈ تھا کہ جناب جج صاحب کا بچہ ہے وہی آگے جج بنے گا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو میں بھی ذاتی طور پہ پروفیشنلی جانتا ہوں ان کی بھی باری آئی, ان کی بھی سنی گئی. تو اس سینس میں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے امینڈمنٹ کو. دیکھیں یہ جتنی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں نا ابھی ججوں کی, یہ ججوں کی اپائنٹمنٹ اس طرح ہوئی ہے کہ یہ پولیٹیشینز نے پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا. تو پولیٹیشین سر حصہ نہیں ہے ملک کا. ایک لمحہ بات کروں, انہوں نے اپنا اس کو کیا, اپنا شارٹ لسٹ کیا اور آپس میں کہا کہ یہ ہماری پارٹی کا زیادہ وفادار ہے, یہ ہماری پارٹی کا زیادہ وفادار ہے, اور انہوں نے آپس میں مل کے کیا اور اٹھ کر کیا. وہ یہ لائکنگ ڈس لائکنگ, میری بات سنیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہے تو یا کیا شہری ہونے کی بنیاد پر جوڈیشری کا کنٹرول ان کو دے دیں؟ نہیں, بالکل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پولیٹیشنز ہیں اور پولیٹیشنز ہمیشہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا پہلے جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ بھی تو اس کے اندر بھی آنریبل چیف جسٹس جو ہے ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا فیکٹر جو ہے نمایاں رہتا تھا. یہ تو بات یہ ہے کہ ایک شخص تھا, ابھی اگر ایک اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے اس کے اندر پولیٹیشین بھی ہیں تو برائی کیا ہے اس میں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے نا جو کچھ ملکوں میں آیا ہوا ہے کہ اب جو اسمبلیاں ہیں ان کے اندر سے جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی ایک رول دیا جائے. وہ ان اسمبلیوں میں ان ملکوں میں ہے جہاں پارلیمنٹس کام کرتی ہیں. ہماری ملک میں اندر کون سی پارلیمنٹ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے. آپ کے سامنے ہے کوئی بل ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ کبھی اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف جو ہے کوئی بندہ بات کر سکے, کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے کبھی. یہ 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے, راتوں کو جگا کے لوگوں کو جناب امینڈمنٹ ہوئی ہے, کتنی بحث ہوئی ہے. آپ بتائیے ذرا, کسی کو مسودے کا بھی نہیں پتا تھا. جس منسٹر صاحب نے پیش کرنا تھا ان منسٹر صاحب کہتے ہیں میرے پاس تو وہ ابھی ڈرافٹ ہی نہیں آیا, اور ایک نہیں کئی ڈرافٹ رات کو جا کے
اور رات کو 3 بجے اگر لوگوں کو جج اب جو ممبرز ہیں پارلیمنٹیرینس ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں لکھا گیا, اس میں یہ پتا تھا یہ یس اور یہ نو, پارلیمنٹ کی یہ ہے. اور دیکھیں دوسری بات ہے کہ ڈسپیوٹڈ جس طرح سے لایا گیا یہ سارا میٹر جو ہے نا, ابھی تمہاری جو پٹیشن ہے میری پٹیشن اس میں بھی ہے, باقی پٹیشنوں میں بھی ہے, اس کو کہ دیکھا جائے کہ اس کو پروسیڈنگ میں آگے دیکھا جائے کہ یہ پارلیمنٹ کے جو پروسیڈنگ ہے اس کے ضابطے اور طریقہ کار کے مطابق ہوا ہے, اور اس میں اسپرٹ کیا ہے, اس میں اسپرٹ یہ کہ بس یہ ایک فیصلہ ہے, اس فیصلے کو ختم کرنا ہے. اس جوڈیشری کو جو ہے 175A3 تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں بنیادی طور پر, بالکل 175A3 اس ہمارے جو آرٹیکل جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا اس کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. اب ہوا یہ کہ انہیں یہ لگا کہ اب ایک جو چیف جسٹس آؤٹ گوئنگ ہیں یہ ان کمنگ جو چیف جسٹس ہیں یہ ہماری مرضی کے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس سے پہلے کرنا ہے. ٹوٹلی میلافائڈی تھا, بالکل وہ 175A3 کو انہوں نے ختم کیا, اور ختم کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ تاکہ ہم ایسے اپنا پینل نامینی کر دیں کہ جس میں سے اپنی مرضی کا جج لا لیں, اپنی مرضی کا. اب ہوا یہ کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنا دیا انہوں نے فرسٹ 5 میں سے ہر چیز کیلکولیٹڈ تھی کہ اس کے مطابق جو 5ویں نمبر والا جج ان کی مرضی کا تھا, انہوں نے لے کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بنا دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو یہ کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرے گا, اور جو باقی سینئر ججز ہیں انکلوڈنگ ہمارے چیف جسٹس سٹنگ ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ وہ آئین کی تشریح کریں, اور انہیں آئین کے بینچ میں بٹھایا جائے. اور اس کے بعد سینئر ججز جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے دوسرے کیسز کرتے ہیں, ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کا آئین کی تشریح کرنے کے لیے اپنی مرضی کے ججز لگا دیے انہوں نے. بالکل ٹھیک. اچھا سوال یہ ہے کہ جو اس کے اندر آرگیومنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ اس لیے بھی ضروری تھا یا مینڈیٹری تھا کہ عام جو اشخاص ہیں, ہم خود کہتے ہیں کہ لوگوں کے فیصلے نہیں ہوتے, ان کی اموات جو ہو جاتی ہیں پتہ لگتا ہے جی ان کو ہینگ کرنا تھا نہیں کرنا تھا, اس سے پہلے ہی بندہ جو ہے فوت ہو گیا, کئی بندے اپنی عمر قید کاٹ کر چلے گئے, ان کی باری نہیں ہے, یہ تو ہمارے سامنے فیکٹس ہیں. تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر ایک بینچ جو ہے صرف آئینی مقدمات سنے اور دوسرا جو ہے عام پبلک کے سنے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ عقل میں نہیں بیٹھتی. بٹ صاحب بات یہ ہے, اب تو یہ وہ دلیل تھی کہ جو آئینی بینچ لانے اور یہ 26th امینڈمنٹ لانے سے پہلے کی تھی, بلکہ وہ تو ایک الگ کورٹ بھی بنانے کی بات ہو رہی. اب تو یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ تو وہ لوگ خود بھی نہیں کر رہے. اچھا, اس لیے وہ نہیں کر رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس آئینی بینچ نے کیا ڈیلیور کیا, کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. فیصلے کیا آئے ہیں, ایک فیصلہ ان کا ریویو میں آیا ہے کہ جس میں انہوں نے وہ ججمنٹ کے جو ریزرو سیٹوں کی تھی وہ ختم کر دی, اور اس کے وہ ریویو میں ختم ہوئی. اور وہ ریویو میں ختم ہونے کے بعد یہ ہوا کہ 2/3 میجارٹی لے لی, اور آگے ساری رکاوٹیں ختم کر لی کہ بھئی ہم اب اس ملک کے اندر جو ہے نا جو چاہے آئین کا کر دیں, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک وہ فیصلہ آیا, ایک ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ملٹری کورٹ جناب کے اندر سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے, اور یہ بریگیڈیئر FP کیس سے لے کے آج تک بے شمار کیس لا اس پہ موجود ہے کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے اس طرح اپنا کورٹ مارشل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن 9 مئی کو, اگر 9 مئی ایک اسپیشل واقعہ تھا, یہ آپ اس سے پہلے 9 مئی اس طرح ہوا نہیں کہ فوجی تنصیبات کے اوپر جو بھی پولیٹیکل افیلیشن تھی, ٹرائل کے بعد پھر آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپیل کا بھی رائٹ ہے, تو اگر آپ کو لکونس ہیں تو اپیل میں ہو جائیں گے, کر لیں ملٹری ٹرائل. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو رائٹ آف ہیئرنگ ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں مل سکتا؟ دیکھیں وہ تو ایڈمیٹڈ بات ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہے نا اس کو ذرا ایک علیحدہ بحث ہے کہ ملٹری کورٹ ملٹری لا کے تحت ہوتا ہے. میں نے خود بھی اپنا اس کو بہت اپنا آرگو کیا ہے سپریم کورٹ لیول پہ کہ اس کی اس میں تو عام کو جج جو ہے نا وہ بھی اپنا سزا دینے والا وہ بھی انڈر کنٹرول ہے, اس میں تو ایک اوپن ہیئرنگ نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہے. اس میں تو ڈیفینس نہیں ہے, اس میں اپنی مرضی کا وکیل نہیں کر سکتا, اس میں شہادتیں اس طرح سے پیش نہیں کی جا سکتی, وہ تو ایک سمجھیں. لیکن بات یہ ہے کہ نارمل کورٹس وہ بھی تو مجبور کر دی گئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ نارمل کورٹس میں دیکھیں ان کو کنٹرول کر لیا انہوں نے, تو ملٹری کورٹ تو ہے ہی ان کا. اب آپ کے سامنے سزائیں آئی ہیں, سزائیں ایک میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہے کسی سیولین کے ساتھ, دیکھیں سیولین آج یہ بھی ہو سکتا ہے, کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آج پولیٹیکل ورکر یہ ہے, کل دوسرا پولیٹیکل ورکر بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں بڑے ریپڈلی اور بڑے تھوڑے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کل کا
پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل پارٹی خود وکٹم تھی, اس کو انہوں نے کہا نہیں وہ اب مجرم ہو گئی ہے, اب یہ محرم ہو گئی ہے, اور آج کا محرم جو ہے نا کل مجرم بن گیا ہے. ایسا اختیار حاصل کر لیا کہ یہ چیز اب غلط ہو گیا اور پہلے سے ہی تھی. دیکھیں یہ جو قانون بنتا ہے نا, یہ کل وہ کہتے ہیں گڑھا کھودو نا تو خود بھی گر سکتا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کوئی ایسا قانون نہ بنائے کہ جس کے ذریعے جو اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی, ہاں کسی جو ہے نا کسی نے کوئی غلط کام کیا, کوئی قانون توڑا ہے, کچھ بھی غلط کہا, اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس کا ٹرائل ملک کے قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے, اسے اپیل کا حق ملنا چاہیے, وہ کوئی بھی آدمی ہو, ٹھیک ہے نا. ہمارا آرٹیکل 4A کہتا ہے نو ون بی ڈیلٹ وداؤٹ لا, ٹھیک ہے نا, ان اکارڈنس ود لا جو ہے نا ہر کسی کو ڈیل کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب اس کے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے نا, مارشل لا کے تحت ڈیل, کورٹ مارشل کے تحت ڈیل نہ کیا جائے. اب یہ ہے کہ یہ جو آپ اس پہ مجھے ایک علیحدہ بحث کرنی پڑے گی آپ کو, کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملٹری کورٹ, ملٹری لا جو ہے نا, ملٹری اسپیشل لا وہ ہے کیا, اپنا جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے وہ کیا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہے, یہ تو لمبی ایک بحث ہے. لمبی بحث ہے. میں تھوڑا سا میں صرف یہ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میرا کنسرن یہ ہے کہ اس ملک کا شہری کوئی بھی ہو, اس کے رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے, اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. اب مسنگ پرسن کا مثال آپ کو دیتا ہوں آپ کو مزید واضح کرنے کے لیے. مسنگ پرسن ہے, اس کے خلاف کوئی بھی اپنا جرم ہے اس کو لائیں, جرم اس نے جو کیا اس کے خلاف ثابت آنا ہی چاہیے. آرٹیکل 4 ہمارا یہ کہتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو غائب کر دیں, بالکل ٹھیک, اور اس کا کوئی ٹرائل ہی نہ ہو, اور ون نائٹ وہ جناب پتہ چلے کہ وہ گھر سے اٹھا لیا گیا ہے اور اس کا عطا پتہ نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ جناب اپنا دہشت گرد ہو گیا, اور اس کے بچے اور اس کے فیملی جو ہے ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور تصویریں لے کے سڑکوں پر آ جاتی ہے کہ جناب ہمارے, اور اس کی ریزنٹمنٹ میں بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں انریسٹ آ رہا ہے, ہمارے ملک میں بدامنی آ رہی ہے, ہمارے ملک کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, اس لیے کہ جوڈیشل سسٹم ہمارا پہ اعتبار نہیں ہے. آپ سڑک پہ چلے جائیں, لوگوں کو انٹرویو کریں, آپ اپنا یہ اٹھائیے اور مائک اور لوگوں کو سروے کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف ایک سوال لوگوں سے کریں, کیا آپ کو جوڈیشل سسٹم پہ موجودہ جو اعتبار ہے. آپ کو رپلائی جو آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کس طرح سے آپ کے سسٹم پر اعتبار کرتے ہیں. ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے ایک سیمینار میں خود, وہاں سپریم کورٹ کے اندر سیمینار تھا جو سپریم کورٹ کروا رہی تھی, اس میں پوچھا کہ بھئی آپ کتنے لوگ جو ہیں اس پر جوڈیشل سسٹم پر اعتبار کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر سے وہاں لوگوں بیٹھے ہوئے ججز بھی تھے, میرے خیال میں 2 یا 3 لوگ جو ہے نا, ان کے علاوہ پورے کراؤڈ نے جناب اس کو نو کیا. تو صدر صاحب سر کون رسپانسیبل ہے؟ آپ ہیں, میں ہوں, عام بندہ کو کہتے ہیں مجھ سے تو جو آپ نے لینا ہے وہ لے لیا, انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہوں, میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں, آپ کی طرف دیکھتا ہوں. لائر رسپانسیبل ہیں, ججز رسپانسیبل ہیں, پولیٹیشین رسپانسیبل ہیں, یا کولیکٹیولی سب ہیں؟ دیکھیں جی, اس طرح ایک عام آدمی بیچارہ اپنا رزق روزی کے چکر میں پڑا ہوا ہے, وہ کیسے رسپانسیبل آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس ملک کا بیوروکریٹ رسپانسیبل ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس ملک کے وہ لوگ رسپانسیبل ہیں کہ جو کمپرومائزڈ ہیں, جو کوئی پالیٹیشنز ہوں یا کوئی اپنا بیوروکریٹ ہوں یا کوئی زوراور ہوں, مارشل لا اپنا لگانے والے وہ قوتیں ہوں یا جو بھی ہوں, وہ سارے رسپانسیبل ہیں. اور وہ سیاستدان سب سے پہلے رسپانسیبل ہیں, اور وہ ججز بھی رسپانسیبل ہیں کہ جو انہوں نے یہ راستہ دیا ہے. اب وہ جو کھڑے نہیں ہوئے سامنے, اگر وہ ججز کھڑے ہو جاتے اور ان کے سامنے رکاوٹ بننے جاتا تو یہ کبھی 26th امینڈمنٹ نہیں آ سکتی. یہ سارے کمزور لوگ, کمپرومائز لوگ جو ہے نا, ان کی سزا جو ہے نا یہ قوم بھگت رہی ہے. اور اب ججز جب مجبور ہو جاتے ہیں نا تو وہ اس کی سزا جو ہے نا قوم کو دینی پڑتی ہے. اور اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ جب لوگوں کے رائٹس ہی نہ رہیں تو آپ کو میں نے بتایا نا کہ آپ لوگوں کے رائے جان لیں, لوگوں کا کس قدر ٹرسٹ ہے. اب اس طریقے سے اور تیزی سے یہ جو اپنا ڈکلائن آ رہی ہے نا جوڈیشل سسٹم پہ, پورے میکینزم پہ, اس کا ایفیکٹ ہمارے وکالت کے شعبے پہ بھی پڑ رہا ہے. ہمارے شعبے میں عام وکیل جو ہے اب اپنا ایریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے. اب صرف وہ وکیل وہ لوگ ریلیونٹ ہے کہ جو وہاں کھڑے ہیں اس طرح. اب ججز کے اندر بڑی واضح ڈویژن ہے. جی بالکل ٹھیک. اور واضح ڈویژن میں جو لوگ کمپرومائز ہیں
وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ٹھیک, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو 26 امینڈمنٹ کے حامی ہیں, ہم آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک, وہ اپنے چہروں کو اپنا سامنے کر کے تو ریلیف لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ ایک تھوڑا سا آخری میں تنقیدی سوال پھر میں وائنڈ اپ کرتے جاؤں گا. کیا آپ کے ذہن میں اسٹرکچر ہے 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی, لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہمارے مسائل بڑے ہیں جوڈیشری میں, 26 سے پہلے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے, بالکل ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ایز اے صدر کیا آلٹرنیٹ ہے کہ آپ کہیں جی یہ چیز پھر آپ ریورس کر دیں گے؟ جوڈیشری تو تب بھی تنقید کا سامنا ہو رہا تھا, ہم ریٹنگ پہ کہیں تھے. کیا ہے آپ کے ذہن میں اسٹرکچر, یا لاہ عمل ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ, یا ہم صرف کہتے ہیں 26 بھی ختم ہو جائے, ریورس ہو جائیں چیزیں, تو پہلے بھی تو چیزیں بری تھیں. دیکھیں بات آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں تو آپ کے ویژن پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, بڑا ویژنری کویشچن کیا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی سسٹم پہلے صحیح نہیں چل رہا تھا, اب اس کا حل یہ نکالا کہ ٹوٹل سسٹم کو کنٹرول کر لو. ٹھیک, چیزیں کو کنٹرول کر لو, ایگزیکٹو کا مطالعہ, اور سسٹم میں بہتری کے لیے کوئی ڈائلاگ کرو, اسمبلی میں کوئی بحث کرو, کوئی اس کا وے آؤٹ نکالو, اس کا اور وے آؤٹ نکالو کسی نیک نیتی کے ساتھ. کوئی اس پہ دیکھیں, اس سے پہلے اپنا 18 امینڈمنٹ آئی ہے. 18 امینڈمنٹ جب آئی ہے, رضا ربانی صاحب اس کے امینڈمنٹ کے جناب کمیٹی کے اپنا چیئرمین تھے, آپ کے سامنے پتہ نہیں 100 سے زیادہ انہوں نے سٹنگز کی ہیں, ڈیلیبریشنز کی ہیں, کمیٹیاں بنی ہیں, سب کمیٹیاں بنی ہیں. اس کے بعد ریکمنڈیشنز ہوئی ہیں, ایک لمبی چوڑا ڈائلاگ ہو کے اس کے بعد انہوں نے امینڈمنٹ جو ہے انٹروڈیوس کی ہے. کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ایسے نہیں آتی راتوں کو جا کے آپ امینڈمنٹ لاؤ اور اس کے بعد یہ کہو کہ جناب ہمیں مسودے کا نہیں پتا اور امینڈمنٹ لا دیا. کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ 1973 میں جب آئی تھی تو اس وقت بھٹو صاحب جو ہے وزیر اعظم تھے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے کئی نظریات کو بھی شاید قربان کیا ہے, میرے علم میں ہے, اور باقی لوگوں نے بھی قربان کیا, اور اس کے بعد وہ ایسا کانسٹیٹیوشن لے کر آئے کہ جو وہاں کے اس کے نمائندے, پاکستان کی عوام کے نمائندے, انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور سیلیبریٹ کیا. اور اس جو ڈاکومنٹ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اس پاکستان کے اپنا سسٹم کے لیے. اس لیے وہ جو اس طرح کے امینڈمنٹ ہے نا کانسٹیٹیوشن, اس کو تو مانا جاتا ہے, لیکن ایسی امینڈمنٹ کہ جو ویسٹڈ اور اپنا انٹرسٹ کے ساتھ میلافائڈی اور ڈیزائنڈ ہو, ٹھیک ہے نا, ایسی امینڈمنٹ جو ہے نا وہ ورسٹ اپنا امینڈمنٹ ہوتی ہے جس کا نقصان. اب میں مثلاً دیکھیں اسی کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب ایک الیکشن کمشنر جو ہے وہ جب تک نیا الیکشن کمیشن جو تقرر نہیں ہو جاتا, یہ الیکشن کمشنر اور اس کے ممبر چلتے رہیں گے. اب آپ کے سامنے جنوری سے چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 ممبر جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے پڑے ہیں, لیکن ان کو وہ نہیں ہٹایا جا سکتا. یہ ایک سسٹم جب تک وہ جو پہلا نظام ہے اس کے تحت وہ اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی, جو ہوتی نظر نہیں آتی, تو یہ آئندہ بھی الیکشن ہو گئے تو یہی شاید جائز کرائیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے نا, یہ ہر طریقے سے نا لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. اب قوانین بھی اسی کے تحت ہو رہے ہیں, لوگ آواز نہیں اٹھا رہے. آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں, پیکا کا جو قانون ہے, آپ کے لوگ جو اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے, جو مالکان جو ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں, ان کی اپنا ایک آزادی رائے جو ہے نا, میں جرنلسٹ کو دیکھتا ہوں وہ بیچارے احتجاج کرتے رہتے ہیں, ہماری آزادی رائے جو ہے نا وہ چھین لی گئی. یہ کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے نا. اچھا, پھر اس ملک کے اندر جو اپنا رائٹ ہے لوگوں کو شامل ہونے کا, جو پولیٹیکل پارٹی بنانے کا, جو پرفارم کرنے کا, جو اس ملک میں جو ڈسکرمنیشن لوگوں کے ساتھ امپلائمنٹ کے معاملے پہ ہوتی ہے, باقی ایشوز پر ہوتی ہے, اس پر لوگ ریڈرسل کے لیے کہاں جائیں؟ اب بالکل ٹھیک. جب جائیں گے عدالتوں میں ریلیف نہیں ملے گا تو لوگ مجبور نظر آئیں گے. اب ہمارے ہاں یہ پٹیشن میں یہ ہو گیا ہے کہ یہاں تو مجھے پتہ نہیں ہے لاہور میں کیا پوزیشن ہے, اسلام آباد میں جو ہماری 199 کی جو ریٹ پٹیشن ہے, اس پٹیشن کے سے پہلے پری ریکوزٹ ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کے خلاف آئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی کا کوئی درخواست اور اس کا حکم لے کر یہاں بھی ہے. لیکن اچھا نہیں ہے, آپ کا برڈن کم ہو رہا ہے کورٹس کا. یہ کورٹس کا برڈن کم نہیں, اور کورٹس ہیں اس کام کے لیے, کورٹس ہیں اس کام کے لیے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن اس سے پہلے جتنی ججمنٹس آئی ہوئی ہیں اس میں ریٹ جیورسڈکشن جو ہے نا اس میں الٹیمیٹ جیورسڈکشن دی گئی ہے کورٹس کو, کہ جہاں وہ ریلیف دیکھیں, جہاں وہ سمجھیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہے اس کو وہاں ریلیف دیا جائے, اس کو فوری. اب ایک بندے کو اب ایسی ججمنٹ آ رہی ہیں اس کورٹ سے, ایک
بندے نے پٹیشن دائر کی کہ میرا بچہ جو ہے نا اس کو اپنا غائب کر دیا گیا ہے, وہ مسنگ ہو گیا ہے, تو پٹیشن وہاں آ گیا, وہاں ججمنٹ یہ آئی ہے کہ یہ جو آپ نے پارٹی جو بنایا ہے اپنا سیکرٹری منسٹری آف ڈیفینس کو, اس کے خلاف تو ریٹ جو ریسٹرکشن لائی نہیں کرتی, یہ ختم ہو گئی. ٹھیک ٹھیک, اچھا یہ ختم ہو گیا یہ معاملہ, اس کا مطلب وہ کہاں جائے, ٹھیک, وہ تو کہیں نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے آ کے پٹیشن فائل کی, تو اس پٹیشن اس لیے ڈسمس کر دی گئی کہ جناب وہ پٹیشن جو ہے ایک اٹانومس باڈی کے اگینسٹ جو ہے نا لائی نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب لوگوں کے رائٹس نہیں ہوں گے تو لوگ کیا کریں گے. بالکل ٹھیک. اس ملک میں تو پھر قتل و غارت گری ہے, پھر بد امنی ہے, پھر اس ملک کا نظام جو ہے وہ چل نہیں سکے گا, پھر لوگ کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ جب آتے ہیں منصب کے اوپر, کئی سالوں سے وکلا کے الیکشن ہو رہے ہیں, کہ اپنا بھرپور کردار بھی وہ ادا کرتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہائی جیک ہو جاتے ہیں آفٹر کمنگ ان ٹو پاور, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہو جاتی ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ ٹینیور بہت کم ہے, کوئی واضح ہمیں اس طرح سے میدان کھیلنے کو نہیں ملتا. پٹیشن کی حد تک ٹھیک ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہر پٹیشن میں سامنے ہوگی, اس کی ایک پٹیشن فائل ہوگی ایگریڈ, تھوڑا بہت وکلا کے ویلفیئر کے لیے بھی کام ہوگا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں انکلینیشن جو ہے زیادہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف رہتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے بڑی واضح بات کروں, میں اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ بات کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. میری بڑی انڈیپینڈنٹ سی سوچ ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کے باوجود اس کالے کوٹ کے ساتھ یہ جو ہم نے یونیفارم پہن رکھا ہے اس کو فوقیت دی, اور اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کو اپنا بار سے باہر رکھا, تو اس وقت ہماری عزت بنی. بالکل ٹھیک. آپ کو میں مثال دوں گا, جب 2007 کی لائجس موومنٹ تھی, پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. یہ علیحدہ بات ہے, ہمیں نتائج اس کے نہیں مل سکے, لیکن وہ جب موومنٹ چلی تھی تو ہمارے وکیلوں کی بھی اپنا عزت ہوئی, ہم نے بہت اسٹرگل کی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کا مشرف کے تحت بائیکاٹ کیے ہوئے تھی, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کے بائیکاٹ سے رجوع کر لیا تھا, اس لیے کہ جب انہیں حالات نظر آئے کہ یہ موومنٹ اٹھ رہی ہے وکیلوں کی اور عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے, تو وہ پھر اس الیکشن میں دوبارہ آ گئے تھے. اور پھر الیکشن یہ کریڈٹ بھی ہم وکیلوں کو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی اسٹرگل کے ذریعے اس ملک کو جمہوریت کا ٹریک دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہی ضرورت ہے کہ ہم سارے وکیل یہ سمجھیں, اور میں سمجھتے ہیں یہ وکیل ہمارے باشعور ہیں, کہ ہماری بار ایسوسیشن جو ہے اس کو نان پولیٹیکلی پرفارم کرنا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹ کی ضرور بات کرے, ہر کسی کا ہے, کسی بھی کا, ارریسپیکٹو آف اینی اپنا ایفیلیشن ڈسکرمنیشن, وہ تو بات کرنی چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی کا بریف ہولڈ کر لیں اور اس پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا لگا لیں, پھر ہم اپنی بار کو بھی نہیں چلا سکیں گے. پھر ہم اپنے وکیلوں کے اندر ہارمنی اور پولیٹیکل وکیلوں کے اندر جو ایک یونٹی ہے اس کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے. اور یہی بات میں اپنے جو میرا اپوننٹ ہے وہ تو کلیئر کٹ ایک سرکاری کینڈیڈیٹ ہے, کا مطلب ہے کہ سرکار کا ایجنڈا لانا ہے. آج سرکار اس کے لیے کیوں مدد کر رہی ہے؟ اس لیے مدد کر رہی ہے کہ کل سرکار کی جو بات ہوگی وہی نیریٹو چلے گا, اور وہ اسی نیریٹو کو سپورٹ کرنے. اب 26ویں ترمیم بھی دی ہے, وہ کل جو الیکٹ ہو جائے گا تو وہ کہے گا بہت اچھی بات ہے, آج بھی وہ اس کی اپنا حمایت کر رہا ہے, کل بھی وہ کرتا رہے گا, اور وہ آئندہ کہے گا 27ویں ترمیم آئی تو کہے گا وہ بھی بہت اچھی ہے. اس لیے کہ اس کو تو جو جتانے والی قوتیں ہیں وہ اس سے وہ کام لیں گی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے, میں آزمایا ہوا ہوں. بالکل ٹھیک کہ میں نے ان اپنے مفادات والا بندہ نہیں ہوں. میں انشاءاللہ اس ملک اور آئین کے متعلق جو سوچ رکھتا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر قائم رہوں گا اور اسی نیریٹو کو لے کے چلوں گا. پولیٹیکل پارٹیز کا مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. پولیٹیکل پرسنز جتنے ہیں جنہوں نے مجھے جو سپورٹ کیا ہے یا سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے میرے اس نیریٹو کو. آئی ایم گریٹفل ٹو دیم کہ انہوں نے کہا جی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بار جو ہے نا نان پولیٹیکل ہو, بار کو نان پولیٹیکل ہونا چاہیے, تو ہم انشاءاللہ بار کو نان پولیٹیکل بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ایک تفصیلی بات ہم نے کی
ارادہ یہ تھا کہ معاملے کو مختصر رکھیں، لیکن ظاہر ہے جہاں پہ دو وکیل بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اختلاف بھی ہوتا ہے، اور نقطہ اختلاف جو ہے وہی ایک آگے جمہوریت کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا ہے، ابھی بھی ارادے جو ہے وہ نیک ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ ان کو جب عزت ملتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ رول آف لاء کے لیے بھی یہ بات کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم ان کے اوپر تنقید بھی کریں گے۔ یہ اجازت ہم نے آج ان سے لی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔